اللهم صل على سيدنا ومولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پچھلی ویڈیو میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ بخل کرنے کے کیا نقصانات ہیں، روک کر رکھنے کے اور نہ خرچ کرنا یہ اللہ پاک کو کتنا ناپسندیدہ ہے، اس کے بارے میں احادیث مبارکہ سامنے آئیں۔ اب تھوڑی سی بات یہ سامنے آ جائے کہ خرچ کرنے کے کیا فوائد ہیں، اس سے اللہ پاک کتنا راضی ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غریب پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، جبکہ رشتہ دار پر صدقہ کرنا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی، یعنی دو نیکیاں ہو گئیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ صلہ رحمی کے بے شمار فضائل آئے ہیں۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں، حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ وہ روزانہ جو ہے جنگل میں جا کے گھاس کاٹتے تھے، اس کو جمع کر کے لا کے بازار کے اندر اس کو بیچا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک پولیس والا جو ہے آیا، اس نے شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی گٹھڑی چھین کر بھاگ گیا۔ چھین کے لے تو گیا، اب جا کے جب اپنے جانور کے سامنے ڈالی تو وہ جانور اس کو کھائے نہ۔ اس نے بڑی کوشش کی، سارا دن اس پہ اس نے ضائع کر دیا کہ کسی طرح وہ جانور وہ کھا لے، لیکن اس نے وہ گھاس نہیں کھائی۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ گھاس کہاں سے لے کے آئے ہو؟ تو اس پولیس والے نے کہا کہ وہ شاہ جی جو ہیں ان سے چھین کے لائے ہوں۔ تو انہوں نے کہا وہ تو وہی بہت اللہ والے آدمی ہیں، جلدی جاؤ ان کی یہ گھاس بھی واپس کرو، ان سے معافی مانگو۔ اور وہ بھاگا بھاگا گیا اور ان کے پاؤں پڑ گیا اور گھاس واپسی کی۔ تو حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ کیا وہ گھاس کیوں واپس کر دی؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرا جانور جو ہے یہ کھا ہی نہیں رہا تھا۔ تو کہا یہ تیرا جانور کیسے کھا سکتا ہے اور میرا مال کیسے لوٹ سکتا ہے، جبکہ میں نے اپنے مال کی تقسیم یوں کی ہے۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کی مال کی تقسیم یوں تھی کہ جو نفع آتا تھا اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیتے تھے۔ ایک حصہ جو ہے وہ گھر والوں پر خرچ کرتے تھے، ایک حصہ رشتہ داروں پر خرچ کرتے تھے، ایک حصہ علماء پر خرچ کرتے تھے اور ایک حصہ غریبوں پر خرچ کرتے تھے۔ اب حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خرچ کی جیسے ترتیب بنائی ہوئی تھی، اب بتائیں کہ ان کا مال کیسے لوٹ سکتا تھا، ان کا نقصان کیسے ہو سکتا تھا۔ ان کی کمائی میں ہر وقت برکت ہوتی تھی۔ آج مجھے اور آپ کو بھی یہ گلہ ہے کہ ہماری کمائی میں برکت نہیں ہے۔ گھر کے جتنے افراد ہیں سارے محنت کر رہے ہیں، سارے کمائی میں لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی پورا نہیں ہو رہا، کمائی میں برکت ہی نہیں ہے۔ اور لٹنے کا تو خدشہ ہر ایک کو ہے، ہر ایک ڈرا ہوا ہے کہ گھر سے باہر نکلیں گے پتہ نہیں ہمارا مال نہ لٹ جائے، ہمارے ساتھ کیا ہو جائے، یہ پریشانی عام ہوئی ہوئی ہے۔ جب اپنے خرچ کی ترتیب کو ٹھیک کر لیں گے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے قیامت کے دن آدمی کے قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ 4 سوال نہ کر لیے جائیں۔ ان 4 سوالوں میں ایک سوال یہ ہے کہ مال کس طرح کمایا تھا اور کس کس مصرف پر خرچ کیا تھا۔ تو جب خرچ کرنے کی ترتیب ہماری ٹھیک ہوگی، غریبوں کے اوپر، رشتہ داروں کے اوپر، علماء کے اوپر جب ہم اپنے خرچ کرنے کی ترتیب بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے مال میں بھی برکت ہوگی، اللہ پاک فراوانی عطا فرمائیں گے۔ جتنا زیادہ ہم خرچ کریں گے اتنا ہی اوپر سے عطا ہوگی، اتنا ہی رزق میں اضافہ ہوگا۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے راستے میں صحیح ترتیب پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن سوال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہماری پریشانیاں اللہ پاک دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔